بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس وقت ملک میں انتخابات کی فضا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے۔ انتخابات نہیں ہوں گے، یہ بعض ایسے ٹاؤٹس کہہ رہے ہیں جنہیں ہم نے گزشتہ کچھ دنوں میں دیکھا ہے کہ پہلے وہ ہمیں لگتا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن اب یہ نام نہاد صحافی، یہ ٹاؤٹس کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ یہ باقاعدہ نواز شریف کی زرداری کی جماعت کے ملازم ہیں، یہ بغض عمران میں یا اپنے آقاؤں کی محبت میں کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ ان ٹاؤٹس نے شور مچایا ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے۔ یہ ٹاؤٹس تو ایک جانب تھے ہی، لیکن اب ان کے ساتھ ساتھ سیاسی لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاسی لوگوں کے وکیل بھی یہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ انتخابات نہیں ہوں گے، کروا سکتے ہو انتخابات۔ اب یہ چیلنج کس کے لیے ہے؟ چیلنج ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے لیے، ملک میں انصاف دینے والے سب سے بڑے ادارے کے لیے چیلنج ہمارے ہاں وکلا دے رہے ہیں، سیاستدان دے رہے ہیں۔ یہ کھلم کھلا توہین عدالت ہے، لیکن یہ سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ کچھ گھنٹوں میں اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کے سورسز ان ملاقاتوں کے حوالے سے کچھ خبریں دے رہے ہیں۔ دیکھیے نا، جیسے نجم سیٹھی صاحب نے چڑیا پالی ہوئی ہے، مجیب الرحمان شامی صاحب نے ہد پال لیا، اسی طرح سے مبشر لقمان صاحب نے ایک بار کہا تھا انہوں نے چڑیل رکھی ہوئی ہے، وہ چڑیل ان کو خبریں دیتی ہے۔ منصور علی خان صاحب نے کبوتر پالا ہوا ہے، وہ کبوتر جاتا ہے خبریں لا کر دیتا ہے۔ تو میں نے جو ہے وہ ایک عقاب پال لیا ہے ایسے ہی صحیح، اور یہ کرپٹ قسم کا عقاب ہے۔ یہ جو کرپٹ عقاب ہے یہ خبریں لے کر آتا ہے اور یہ لا کر دیتا ہے خبریں، بعض اوقات لوگوں کو یہ کچھ لالچ والچ بھی دیتا ہے اور یہ خبریں لا کر دیتا ہے۔ اس عقاب نے جو خبریں لا کر دی ہیں، شہباز شریف کی گزشتہ کچھ گھنٹوں میں اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ ملاقاتیں شہباز شریف صاحب کی مختلف لوگوں سے ہوئی ہیں، ملٹیپل ملاقاتیں ہیں، اور ان تمام ملاقاتوں میں سیاسی، غیر سیاسی، جمہوری، غیر جمہوری ملاقاتوں میں ڈسکشن یہ ہوا ہے کہ انتخابات سے کیسے بھاگا جائے۔ ان ملاقاتوں میں بعض لوگوں سے کہا گیا کہ آپ انکار کر دیں، تو ان لوگوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نہیں، انکار کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہم مینڈیٹ نہیں رکھتے انکار کرنے کا، جو عدالت حکم دے گی ہمیں کرنا پڑے گا۔ شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو جمہوری اور سیاسی ملاقاتیں کی گئی ہیں ان میں بھی کہا گیا ہے کہ بتاؤ کیسے کریں، انتخابات میں نہیں جانا، کیا کریں کہ انتخابات میں جانے سے بچیں۔ تو یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ انکار نہیں کیا جا سکتا، شہباز شریف صاحب کو اہم ترین ملاقاتوں میں بتایا گیا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ لوگ اپنی سیاسی، جمہوری، پارلیمانی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں تو کر لیں، وہاں سے جو زور لگا سکتے ہیں لگا لیں، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شہباز شریف صاحب کو کنوے کیا گیا، جنہوں نے کنوے کیا ہے انہوں نے یہ بتایا شہباز شریف صاحب کو کہ نہیں کیا جا سکتا انکار۔ اب اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایک ہو یہ رہا ہے کہ اجلاس ہو رہا ہے، پارلیمانی اجلاس، اور اس میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ لوگ قرارداد پاس کریں گے کہ پیسے نہیں ہیں۔ یہ جو عدالت نے کہا ہے پیسے دیں انتخابات کرانے کے لیے، یہ کہیں گے پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں دے سکتے۔ تو کون کہے گا پیسے نہیں دے سکتے؟ وہ حکومت جو لیپ ٹاپ اسکیم چلا رہی ہے وہ کہے گی پیسے نہیں دے سکتے۔ وہ حکومت جو چلا رہی ہے ترقیاتی فنڈز اپنے اراکین قومی اسمبلی کی، وہ حکومت کہے گی پیسے نہیں دے سکتے۔ یہ بات عدالت بھی کر رہی ہے۔ عدالت تو رستہ دکھاتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ تنخواہیں کاٹ لو، انتخابات کرا دو، انتخابات ضروری ہیں۔ تو یہ لوگ اب عدالت کو یہ بتائیں گے، اور ہمارے یہاں کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کیا عدالت جب پارلیمان قرارداد منظور کر دے گی کہ پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں دے سکتے، انتخابات نہیں کرا سکتے، تو کیا عدالت پوری پارلیمان پہ توہین عدالت لگائے گی؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ نشانہ شہباز شریف صاحب بنیں گے۔ شہباز شریف صاحب اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ نشانہ بن جاؤں گا لیکن الیکشن میں نہیں جاؤں گا۔ وہ پنجاب نہیں جاؤں گا تھا نا، تو اب پنجاب میں الیکشن ہو رہا ہے، شہباز شریف صاحب ہمایوں سعید بن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پنجاب نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے یہ بتا دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر آئی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے۔ حکومت کی تیاری کیا ہے؟ حکومت اس سلسلے میں اداروں کو بھی باقاعدہ طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت کی تیاری ہے کہ اجلاس کے بعد ایک بڑی پکچر پینٹ کی جائے گی، اور بڑی پکچر پینٹ کرتے ہوئے بتایا جائے گا کہ حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں، ملک میں امن و امان کے حالات بہت خراب ہیں، سیکیورٹی چیلنجز ہیں، اور ان سیکیورٹی چیلنجز میں، اکنامک چیلنجز میں ممکن نہیں کہ انتخابات ہوں۔ اور اس اعلامیے کے ساتھ یہ اجلاس اپنے اختتام کو پہنچے گا۔
یعنی عدالت کو پھر بتایا جائے گا کہ پاکستان میں اہم ترین دماغ، پاکستان کا سب سے بڑا جو فورم ہے نیشنل سیکیورٹی کا، جہاں پر اکنامک چیلنجز بھی ڈسکس ہوتے ہیں، وہاں سے یہ فیصلہ آیا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ عدالت کو یہ پھر بتایا جائے گا، اور اس موقع پر چیلنج کیا جا رہا ہے کہ وہ جو نواز شریف نے، لندن میں موجود مفرور نے، بھگوڑے نے کہا ہے کہ لے آؤ 3 ججز کے خلاف ریفرنس لے آؤ، لڑ جاؤ، تیاری کرو، بھیڑ جاؤ جا کے، یہ بھی چیلنج کیا جا رہا ہے کہ کر کے دیکھ لو، تینوں جج صاحبان کے خلاف ریفرنس لانا ہے، ریفرنس لا کے دیکھ لو۔ تو یہ کام بھی ان لوگوں سے نہیں ہو پائے گا۔ سب سے بڑی ہڈی، یہ مختلف فیصلے کریں وہ صدر مملکت کے دستخط سے ہوتے ہیں، تو سب سے بڑی ہڈی ان کے گلے کی صدر مملکت ہے، وہاں پر بھی اٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن اب ان کی تیاری ہے کہ اتنی خوفناک پکچر پینٹ کر دو کہ ملک میں سب ہو سکتا ہے، انتخابات نہیں ہو سکتے۔ تو یہ انہوں نے بتا دیا، نہیں انتخابات کے لیے لائن نہیں لگ سکتی، جہاں پر سیکیورٹی کے لیے بندہ کھڑا ہوگا، مگر آٹے کے لیے لائن لگا دیں گے، آٹے کے ٹرک پہ بندے چڑھا دیں گے، بندے گریں گے، آٹے کی تھیلیاں اوپر سے پھینکیں گے، لوگ نیچے گریں گے، بھگدڑ مچے گی، مریں گے، مگر انتخابات کے لیے جو ایک کنٹرولڈ لائن ہے وہ نہیں لگا سکتے۔ اب ان حالات میں خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف پھر چلی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور اس نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں بھی انتخابات کروائیں۔ آپ نے 14 مئی کی تاریخ دے دی ہے پنجاب کے انتخابات کے لیے، ہمیں بھی انتخابات چاہیے، ہم نے بھی اسمبلی تحلیل کی تھی۔ یہاں پر فضل الرحمان کا سمدھی بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں کرواتے الیکشن، جاؤ۔ پہلے اس نے 28 مئی کی تاریخ دے دی تھی، اس کے بعد اس نے کہا او نہیں یہ تو میں نے نہیں دی، جاؤ نہیں کرواتے الیکشن، اور پھر اس کے بعد اس نے لکھ کر دے دیا الیکشن کمیشن کو جو 8 اکتوبر آپ نے رکھی ہے، یہ 8 اکتوبر میری طرف سے بھی۔ تو یہ کام ہو رہا تھا خیبر پختونخوا میں۔ اب خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف پہنچ گئی ہے عدالت، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بھی ہمارا حق دیجئے، نمائندگی دیجئے ہمارے لوگوں کو، اور ہمارے بھی اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد انتخابات کا فیصلہ ہونا ہے، فیصلہ کر کے دیجئے۔ اس تمام صورتحال میں ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اگر عدالت کہے گی کہ انتخابات کروائیے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے انتخابات کا معاملہ دے دیا جائے، یہ دے دیا جائے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر الطاف بندیال کی جگہ، اور 2 ان جج صاحبان کی جگہ جنہوں نے پنجاب کا فیصلہ کیا ہے، ان جج صاحبان کو، 6 جج صاحبان کو جن کے بارے میں حکومت کہہ رہی ہے، ان کو دے دیا جائے، اور اب ان سے رائے لی جائے کہ بتائیں 90 دن میں الیکشن ہونا یہ آئینی نکتہ ہے، نہیں کروا سکتے الیکشن تو کن بنیادوں پہ نہیں کروا سکتے بتائیے، یہ ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف عدالت پہنچی ہے، اگر عدالت یہاں بھی فیصلہ دے دیتی ہے کہ انتخابات کروائے جائیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پاکستان میں 2 اسمبلیوں کے انتخابات، بار بار آپ سے کہا چین ٹوٹے گی، پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات نہیں ہوں گے، 2 اسمبلیوں کے انتخابات پہلے اور 2 اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات بعد میں۔ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی، یہ پاکستان کی حکومت، موجودہ حکومت افورڈ نہیں کر سکتی، یہ پاکستان کی ریاست افورڈ نہیں کر سکتی، اس لیے پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات میں جانا مجبوری بن جائے گی۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ پریشر ہے جو وہ اس پورے سسٹم پر ڈال رہی ہے، اور ٹھیک ہے کیونکہ انتخابات ہونے چاہیے، فریش مینڈیٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں بعض ایسے چوپلوس قسم کے صحافی موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ڈالر اتنا اوپر چلا گیا۔ عقل کے اندھوں اور بے شرموں کو یہ نہیں پتا کہ پچھلے 1 سال میں ڈالر 100 روپے سے اوپر گیا ہے، تب سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں تھا، لیکن یہ اپنی بین بجاتے ہوئے اپنا سانپ لے کر آ جائیں گے اور کہیں گے ہاؤ سپریم کورٹ نے یہ سانپ چھوڑ دیا ہے، اب سب ڈر کے بھاگ گئے ہیں، انویسٹر بھی بھاگ گیا ہے، روپیہ جو ہے وہ نیچے گر گیا ہے، ڈالر اوپر چلا گیا ہے، یہ سب کچھ سپریم کورٹ نے خراب کر دیا ہے۔ تو یہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، یہ نواز شریف کے، فضل الرحمان کی، آصف علی زرداری کی جماعت کے ملازم ہیں، یہ کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ نہیں ہیں جو اب بے نقاب ہو چکے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔